کیا تمہیں لگتا ہے تم نے حویلی چھوڑ کر صحیح فیصلہ کیا؟ مجھے نہیں پتہ مام، اس وقت تو مجھے اپنا ہر فیصلہ ہی غلط لگ رہا ہے، شروع سے آخر تک ایک ایک فیصلہ۔ وہ بھاری دل سے بولی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ دل بھر کر روئی تھی، دوبارہ نہ رونے کے لیے۔ تمہارا حق اور جگہ قابض۔ وہ ہنس دی اور بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ غیر موجودگی میں متبادل مل جائے تو ایسی موجودگی کی کیا اہمیت؟ وہ طنزیہ کہہ کر وہاں سے اٹھنے لگی۔ کیا تم ان حالات کا جازم کو کوئی مارجن نہیں دو گی؟ نہیں، ابھی نہیں مام، شاید کچھ وقت بعد دے سکوں۔ اپنی بچیوں کا سوچو، ان کے مستقبل کا، ان کے سر پر باپ کا سایہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا یہ بات جازم نہیں سوچ سکتا تھا؟ وہ شاید بہت کچھ سوچ نہیں سکا ہوگا، یا اسے موقع نہیں ملا ہوگا۔ میں ان لوگوں کو جانتی ہوں، ان کے لیے یہ سب بہت آسان ہے۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتی مام۔ میں جازم کو جاننے کا دعویٰ کرتی تھی، مگر شاید میں اس کو بھی نہیں جان پائی۔ میں نے اسے ایک مضبوط مرد سمجھا تھا۔ مضبوط سے مضبوط ترین مرد بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس نے اپنا مفاد دیکھا، اس نے بے وفائی کی۔ وہ تلخی سے بولی، میں تمہیں معاف کرنے کا نہیں کہوں گی، مگر زندگی میں سمجھوتا بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں سمجھوتا کرنے کا نہیں سوچا تھا مام۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا دل پھر کر لانے لگا۔ وہ بڑے سے بڑے معاملے میں صرف ایک دو دفعہ رو کر خود چپ ہو جاتی تھی، لیکن اس بار دل تھا کہ بار بار بھر آتا تھا۔ اس نے خود کو ملامت کی اور اس سارے پل یاد نہ کرنے کی ٹھانی۔ جازم کی بے وفائی کا غم دیتے تھے۔ وہ اس کی ساری اچھائیاں بھول جانا چاہتی تھی۔ وہ ساری اچھی یادیں بھلا دینا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کی بے وفائی کو بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو سکے، لیکن شاید اتنا آسان نہ تھا۔ اس کے آنگن میں 5 پھول تھے اور اسے ان کی حفاظت کرنی تھی، ان کا مستقبل محفوظ کرنا تھا۔ ان کا حق ہی وہ یہ سب کرنے کے لیے جازم سے دوبارہ بدھ بھیڑ ہونا ایک تلخ حقیقت تھی۔ فی الحال وہ خود کو وقت دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کا فون ملا رہا تھا، مگر وہ مسلسل اس کا فون نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے کئی میسج کیے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ حویلی سے نکل کر ڈیرے پر آیا تو وہاں بھی اس کا ذہن غیر حاضر رہا۔ وہ ضبط کھو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسا احساس ملال تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ آئی نیڈ اے ڈیورس۔ میسج پڑھتے اس کا ہاتھ کانپا اور فون ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ چہرہ سفید پڑ چکا تھا، سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ اس نے اس کا فون ملایا۔ اس دفعہ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کیا آپ کو میرا میسج مل گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا زمر۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسری شادی ہو گئی، گھر بسائیں، میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زمر، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے طلاق ہماری؟ تھوکتی ہوں آپ کے خاندان پر میں، اور بھاڑ میں گئے آپ کے خاندان کے رسم و رواج۔ میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا آپ کے خاندان کے طور طریقوں کا۔ تم بھی تو اسی افسوس ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو کبھی ایسے گھٹیا خاندان میں پیدا نہ ہوتی۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ وہ چپ رہ گیا۔ واپس آ جاؤ پلیز۔ نہیں جازم، میں نہیں آؤں گی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زمر۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنس دی۔ تم رہ سکتے ہو۔ جو بے وفائی کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں بے وفا نہیں ہوں۔ زمر پھر ہنس دی اور ڈیسٹی طنزیہ انداز اپنایا۔ کیا تم میرے بغیر رہ لو گی؟ بہت سکون سے، انشاءاللہ۔ میری محبت کو دل سے نکال دو گی؟ مجھے یہ زحمت نہیں کرنی پڑی جازم۔ تم نے اپنا مقام اور محبت خود میرے دل سے ختم کر دی۔ محبت ایسے ختم ہو جاتی ہے اتنی آسانی سے؟ اس کے لفظوں کا زہر اس کی روح میں اترتا جا رہا تھا۔ اسے لگا وہ ابھی دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ ہاں، وہ جو میں نے تم سے کی وہ تم نے ختم کر دی،
اور جو بے اختیار تم سے ہوئی اسے میں نے دل میں دفن کر دیا۔ بیکار ہے رشتہ قائم رکھنا، کیونکہ جازم تم میرے دل میں وہ مقام اور محبت نہیں پا سکتے۔ دوبارہ تم نے مجھے بیٹے کی چاہ میں قربان کر دیا، تم مجھے اب 7ویں آسمان پر بھی جا کر بٹھا دو تو دوبارہ مجھے پا نہیں سکتے۔ میرا دل بہت ظالم ہے، ظلم چاہے خود پر کرے یا کسی اور پر، ترس نہیں کھاتا نہ پگھلتا ہے۔ میری انا بہت ظالم ہے، میں تمہارے سامنے رہ بھی لوں گی، میں تمہاری حویلی میں بھی آ جاؤں گی، مگر میں کبھی تمہاری عزت نہیں کر پاؤں گی، تم سے دوبارہ وہ محبت نہیں کر پاؤں گی۔ تم اب میرے لیے میری بیٹیوں کے باپ ہو صرف، تو اب خود سوچو کیا فائدہ ایسے رشتے کا۔ وہ بہت سکون سے کہتی چپ ہوئی اور جازم بلک اٹھا۔ وہ بری طرح رو دیا تھا۔ فون پر ہی اس کی سسکیاں زمرد سنتی رہی۔ ایسے مت کہو زمرد، تمہاری محبت ہی تو میری زندگی تھی، قاتل تم خود ہو۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، مر کر بھی نہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں اس لڑکی کو ابھی طلاق دے دیتا ہوں، تم فون پر ہی رہو، میں اسے ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ شرم نہیں آتی تمہیں جازم، لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتے ہوئے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ روتا رہا۔ تم اسے طلاق دے سکتے ہو جبکہ تمہارے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں، مگر مجھے نہیں دے سکتے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت۔ میرا دل تمہاری چاہت میں دھڑکتا ہے، میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زمرد، مجھے نہیں چاہیے سرداری، کچھ بھی نہیں چاہیے، پلیز واپس آ جاؤ، ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، جیسا تم کہو گی میں ویسا کروں گا۔ زمرد فون بند کر چکی تھی اور ساکت سی فون اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا تو وہ سختی سے انکار میں سر ہلانے لگی۔ جازم کہنے کو تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن تم جانتی ہو حویلی والے کس طرح ہیں، وہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے، تمہاری بیٹیوں کا جینا حرام کر دیں گے، دنیا کے کسی کونے میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں ان کو جانتی ہوں، اپنے دل سے پوچھو اور ایک آخری فیصلہ کرو، ایک موقع دو اسے، کیا پتہ وہ انصاف کرے، کیونکہ تمہاری بیٹیوں کو باپ کی ضرورت ہے بیٹا۔ 5 بیٹیاں، 5 کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے تو تمہیں ان کا حق محفوظ کرنا ہے۔ کچھ وقت حویلی میں رہ کر دیکھو، حالات کا جائزہ لو اور پھر آخری فیصلہ کرو۔ زمرد گہری خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ کیا مجھے اپنی بیٹیوں کی خاطر اس شادی کو ایک موقع دینا چاہیے؟ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے باوجود میرے دل سے جازم اتر چکا ہے موم۔ کیا واقعی وہ تمہارے دل سے اتر چکا ہے؟ ہاں موم، اس کا وہ مقام نہیں رہا۔ میرا دل بہت بری طرح ٹوٹا ہے اور مجھے یقین ہے میں چاہ کر بھی اسے دوبارہ نہیں چاہ سکتی۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی، لیکن میں حویلی جاؤں گی ایک آخری بار، کچھ عرصے کے لیے، اپنی بیٹیوں کا حق لینے۔ وہ اسپاٹ انداز میں بولی تھی۔ کیا تم جازم کو ایک موقع نہیں دو گی؟ نہیں موم، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے، میں اسے ایک اور موقع نہیں دوں گی۔ وہ تلخی سے کہتی وہاں سے اٹھی اور دل ہی دل میں جازم سے مخاطب ہوئی۔ تم سے میں نے تمہاری بے وفائی کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی زمرد نہیں۔ وہ حویلی کے مرکزی احاطے میں داخل ہوئی اور سامنے موجود اجنبی چہرہ اسے دیکھ کر پھیکا پڑا تھا۔ وہ پھیکا پن وہ فوراً پہچان گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ اسے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ جازم کی دوسری بیوی ہے۔ سرسری نگاہ اس پر ڈالتے وہ آگے بڑھنے لگی۔ تبھی وہ کب سے جازم دوڑتے قدموں سے آیا، اس کی گود سے مہر کو لیا اور بے تابی سے اس کی طرف دیکھتا مسکرایا۔ مگر وہ جازم کو دیکھتی فروا کو دیکھنے لگی۔ دل میں ایک طوفان اٹھا تھا، مگر وہ ظاہر کیسے کرتی؟ دل پر پتھر رکھ کر جازم کو دیکھا۔ تم آ گئی؟ اپنی بیٹیوں کے لیے۔ وہ ایک اجنبیت بھری نگاہ اس پر ڈالتی آگے بڑھنے لگی تو جازم اس کے ساتھ ہو لیا۔ زمرد، فروا ساکت نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ملکہ جیسی شان والی خوبصورت لڑکی، 5 بیٹیوں کی ماں کہیں سے نہیں لگتی تھی۔ وہ تو اس سے بھی چھوٹی لگ رہی تھی۔ اسے بے اختیار احساس کمتری نے آ گھیرا۔ جازم کس طرح بچھا جا رہا ہے۔ دل مزید جل اٹھا۔
وہ دونوں وہاں سے ایسے گزر گئے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ تھی۔ وہ جانتی تھی جازم کے آنے کے وقت ہے، اور وہ اسی کے لیے یوں سج دھج کر کھڑی تھی کہ کوئی بات ہو جاتی، مگر وہ اس پر نگاہ ڈالے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا تم بھی میرے، اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ میں صرف اپنی بچیوں کے لیے واپس آئی ہوں، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، صاف جواب دیتی وہ کمرے سے نکل چکی تھی، اور اس کے ہوتے وہ کمرے میں نہیں آتی تھی۔ لیپ ٹاپ پر مختلف قسم کے کورسز کرتی یا بچیوں میں مصروف رہتی، اور صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ فروا کو ہوا تھا۔ وہ جازم کی توجہ پانے کی کوششیں مزید دگنی کر چکی تھی۔ تم ویسے بھی میرے ساتھ ایک کمرے میں رکنا پسند نہیں کرتی، تو میں نے سوچا میں فروا کے روم میں شفٹ ہو جاؤں، اس نے کہا تو وہ ہنس دی، طنزیہ اور دل جلاتی ہنسی، شوق سے۔ ویسے بھی مجھ سے تو اب کچھ حاصل نہیں ہونا، وہیں جا کر قسمت آزما لیں۔ اب لاٹری خریدی ہے تو اسے استعمال بھی کریں گے، قسمت آزمائیں گے۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جب فرق پڑتا تھا تب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ راستہ نہیں تھا تو نیا راستہ اختیار کر لیا، اب اسی پر چل کر منزل پا لیں، وہ بے رخی سے کہتی رخ پھیر گئی۔ پھر پچھتانا مت۔ پچھتا تو لیا میں نے آپ سے شادی کر کے۔ میری محبت تمہارا خسارہ ہے، زندگی کا سب سے بڑا خسارہ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے تنفر سے بولی، تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ جارحانہ انداز میں وہ کمرے سے نکل چکا تھا، اور وہ گہری سانس بھر کر خود کو مضبوط رہنے کی تلقین کرتی رہی۔ وہ شادی کے 3 ماہ بعد اسے اپنے کمرے کے دروازے پر پتھریلے تاثرات کے ساتھ کھڑا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ آج میں یہاں سوؤں گا، تم جا کر باہر۔ وہ دل ہی دل میں ہنس دی اور چہرے پر معصومیت سجاتے اس کے قریب آئی۔ 3 ماہ بعد آج آپ میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھے باہر بھیج رہے ہیں؟ کیا میں اس لائق بھی نہیں کہ آپ مجھ پر چند لمحے دان کر سکیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں سردار، کیا میرا آپ پر کوئی حق نہیں؟ میں شادی کے پہلے دن سے آپ کی منتظر ہوں، مجھے کمرے سے باہر جانے کا مت کہیں نا، آخر میں اس کا ہاتھ تھام کر لجاجت سے کہا۔ تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ دروازہ بند کر چکی تھی، دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ پلٹ کر اس نے ایک معصومیت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کا سر دبا دوں سردار؟ نہیں۔ پیر دبا دوں؟ نہیں لڑکی، میرے سامنے سے ہٹو۔ اتنی بری لگتی ہوں کیا میں آپ کو؟ وہ ایک دم رونے لگی۔ جازم حیران رہ گیا۔ اسٹاپ! وہ جیسے بھڑک گیا تھا۔ وہ سہم کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھے گئی۔ اسی اثنا میں وہ اپنا دوپٹہ ایک طرف گرا چکی تھی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیا؟ پلیز چپ ہو جاؤ، وہ بیزاری سے بولا، مگر وہ پلنگ پر پیر اوپر کیے بیٹھ چکی تھی۔ آپ اب روز یہی رہا کریں گے؟ پھر معصومیت سے پوچھتی وہ اس کے مزید قریب کھسکی۔ پتہ ہے، مجھے لگا تھا میری شادی بھی روایتی شادیوں کی طرح ہوگی، مگر آپ تو بہت ہی مغرور ہیں سردار۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھے اس کے قریب آ چکی تھی۔ اور آپ شادی کی رات آئے ہی نہیں، میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ وہ آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمرد کی باتیں اس کے ذہن و دل میں گونج رہی تھیں، اور فروا اپنا سر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ اس کے اندر ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ معصوم بنی فروا اپنی نسوانیت کا نذرانہ پیش کرتی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آپ کی خوشبو بہت اچھی ہے سردار، وہ لہجے میں خمار بھرے کہہ رہی تھی۔ میں آپ کو بہت پسند کرتی تھی، ہمیشہ سے۔ وہ پیش قدمی پر اتری ہوئی تھی اور جازم کمزور پڑنے لگا۔ وہ کچھ دیر بعد وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ فروا فاتحانہ چمک آنکھوں میں لیے مستقبل کے سپنوں میں کھوتی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ لیکن صبح وہ سب سے پہلے زمرد کے پاس گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسے اپنے پوشن میں دیکھ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ شکریہ ادا کرنے، جازم کو میرے پاس بھیجنے کا شکریہ۔ اب میں اصل معنوں میں خود کو سردار کی بیوی کہہ سکتی ہوں۔ زمرد اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس دی۔ بے وقوف لڑکی، وہ اس کے ہنسنے پر حیران ہوئی تھی۔ وہ اتنی پرسکون کیوں تھی؟ کیا اسے فرق نہیں پڑتا؟ جاؤ اور یہ خوشخبری اپنی ساس کو بھی سناؤ، اور ہو سکے تو حویلی میں بھی لوگوں کو، ان کے لیے ایک نئی اور اچھی انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے۔ وہ اس کا کاندھا تھپتھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ الجھن میں گھری واپس پلٹ گئی۔ وہ جا رہی تھی جب سامنے سے جازم آتا دکھائی دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
میں تو بس بڑی سردارنی کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی کہ آپ کو میرے پاس بھیجا، مگر وہ تو برا ہی مان گئی، دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ وہ منہ بسور کر بولی اور جازم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اسے جھٹکے سے ایک طرف کرتا اندر کی طرف بھاگا۔ اس کا دل بری طرح سہم گیا تھا۔ وہ آدھی رات کو کمرے سے نکل کر ڈیرے پر جا کر ساری رات ندامت میں ڈوبا رہا تھا، مگر خود کو سمجھاتا صبح بڑی مشکل سے اس طرف آیا تھا، مگر یہ جان کر اس کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی کہ زمرد جان گئی تھی۔ وہ اندر آیا تو زمرد بے نیاز سی لیپ ٹاپ پر مصروف دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ ناشتہ کریں؟ میں بچوں کے ساتھ کر چکی، بے نیازی سے کہتی نگاہیں بھی نہ اٹھائیں۔ وہ فروا کیا شکریہ ادا کر رہی تھی میرا؟ سرسری انداز اپناتے کہا۔ جازم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں کسی اور کی آغوش میں چلا گیا اور تمہیں اب بھی فرق نہیں پڑ رہا؟ وہ نظریں اٹھائے طنزیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کیوں اتنا ڈرامہ کرتے ہیں کہ میری ضد میں آپ اس کے پاس گئے؟ کل کو بچہ بھی ہوگا تو کہیں گے میری ضد میں اس کی کوکھ بھر دی۔ کم آن جازم، پریکٹیکل ہوں اور اس بات کو مانے کہ آپ بے وفا اور کمزور مرد ہیں، ایک عام اور بہت زیادہ عام مرد۔ یہ جملہ جازم کی انا پر کسی چابک کی طرح لگا تھا۔ مجبوریاں، ضد، دکھاوا، ان سب کے بہانے اپنی بے وفائی کو چھپانے کی کوشش مت کریں، اور اب تو مہر بھی لگا چکے ہیں آپ اپنی بے وفائی پر۔ ٹھیک ہے، میں ہوں بے وفا، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ لا تعلقی سے کہہ کر دوبارہ لیپ ٹاپ میں مگن ہو چکی تھی، اور پھر جازم اگلے 2 ہفتوں تک اس کے پاس نہ آیا۔ وہ بچوں کے کمرے سے ہی ان سے مل کر کھیلتا رہتا اور منتظر ہی رہتا کہ وہ سامنے آئے، مگر وہ سامنے بھی نہ آتی تھی۔ جازم کی انا آڑے آ جاتی، مگر ورنہ دل اس کی ایک جھلک کے لیے بےتاب رہتا۔ فروا اس کے پاس آ جاتی۔ وہ کمرے میں نہ آتا تو وہ خود ہی ڈیرے کی بیٹھک میں اس کا کھانا دینے جاتی، خود اسے میسج کر کے بلاتی۔ وہ کبھی آ جاتا کبھی نہ آتا۔ وہ اس کے میسج کا منتظر رہتا تھا، مگر وہ آن لائن ہو کر بھی اسے کوئی میسج نہ کرتی۔ وہ دن میں کئی مرتبہ اس کی واٹس ایپ چیٹ کھولتا، اس کی تصویریں دیکھنا اپنی اور اس کی ساتھ بنائی تصاویر دیکھ کر ایک گہرے ملال میں ڈوب جاتا، اور وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جازم کو لگا وقت گزرنے کے ساتھ وہ ٹھیک ہوتی جائے گی، مگر وہ مصروف سے مصروف تر ہوتی گئی۔ جازم وہاں جاتا تو اسے دیکھتا رہتا، مگر وہ نگاہ تک نہ اٹھاتی۔ جازم کو وقت کھانے لگا تھا۔ وہ سکون کے لمحوں کی تلاش میں صرف اس کی ایک جھلک کا محتاج ہو گیا تھا، اور انہی دنوں اس نے جازم کے دیے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے ضرورت نہیں رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کیوں ضرورت نہیں رہی؟ میری بیٹیوں کا حق ہے، بیٹیوں کا دائمی حق، مجھے اس منتقل کر دو، خرچے کی ضرورت نہیں، میں اب خود کما رہی ہوں۔ وہ کما رہی ہے اس کے ہوتے؟ کیسے؟ مگر وہ تو حویلی سے نکلتی تک نہیں۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ میں فری لانسنگ کر رہی ہوں۔ لیکن کیوں؟ کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسے جازم کی آنکھوں کا پھیکا پن عجیب سے احساس میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ وہ ایک قدم آگے کو آیا تو وہ ہاتھ اٹھاتی پیچھے ہوئی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں تمہارا لمس بھول چکی ہوں۔ جازم کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ وہ بے اختیار سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے بے یقین سا دیکھا گیا۔ بہت ظالم ہو تم سے کم۔ وہ چڑھانے والے انداز میں مسکرائی۔ مبارک ہو سردار۔ تبھی فروا اندر آئی، ہاتھ میں مٹھائی تھی اور چہرے سے خوشی کا اظہار ہوتا تھا۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ مبارک ہو۔ زمرد نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا اور مٹھائی کے ڈبے سے ایک مٹھائی اٹھا کر کھائی اور دوسری اٹھا کر فروا کو کھلائی۔ اسی میں سے تھوڑی سی جازم کو کھلائی اور پلٹ گئی۔ جازم ایک عجیب احساس میں گھرا کھڑا تھا۔ وہ جاتے جاتے اس کا سارا سکون ساتھ لے گئی تھی، ناقابل تسخیر بن گئی تھی۔ پہلی دفعہ اسے حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں لگا تھا، مگر پا کر کھو دینے کا احساس اور زیادہ ظالم تھا۔ اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ وہ اسے یوں دیکھ کر بولی۔ وہ جواب دیے بغیر وہاں سے جا چکا تھا، اور فروا پھیکا چہرہ لیے وہیں کھڑی رہی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور رشیدہ بیگم پریشان چہرہ لیے بیٹھی اسے روتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈائن میرے بیٹے کو جیتے جی کھا گئی، تم ابھی سے ہار مان گئی؟ وہ کسی طرح ہار نہیں مانتی، اور جازم سردار، وہ جیسے میرے وجود سے بے نیاز ہیں۔ یہ تو نصیب کی بات ہے کہ اتنی جلدی حمل ٹھہر گیا اماں، خود سے تو انہوں نے مجھے کبھی پوچھا تک نہیں۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ تم ٹینشن مت لو، میں جلدی اس کا بندوبست کرتی ہوں، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں آگ سی اتری ہوئی تھی۔ فروا کے دل کو ڈھارس ملی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ سب کر کے تم جازم کو دوبارہ پالو گی؟ وہ دھاڑ رہی تھی۔ سلمیٰ،
بچیوں کو اندر لے کر جاؤ اور دروازہ تب تک مت کھولنا جب تک میں باہر دروازہ نہ بجاؤں۔ اسی دوران رشیدہ خاتون اسے طنزیہ انداز میں دیکھتی رہیں۔ اپنے کوہ نور چھپا کر تو ایسے رکھ رہی ہو جیسے کوئی چرا لے کے جائے گا۔ چرا کر ایک کوہ نور آپ کا بیٹا بھی لایا تھا، اور پھر بعد کے حالات تو آپ کے بنائے ہوئے ہی ہیں۔ پھر آپ جیسی بلاؤں سے میں اپنے کوہ نور کیوں نہ چھپاؤں؟ اس کا جواب سن کر بیگم کا چہرہ سرخ پڑا تھا، آنکھیں غیظ و غضب سے بھر گئی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے میرے سامنے یہ بکواس کرنے کی؟ ابھی کہ ابھی میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ میں خود ہی بہت جلدی یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ہاں، ایسے ہی نہیں جاؤں گی، اپنی بیٹیوں کا حق لے کر جاؤں گی۔ ہائے، اس کی زبان تو دیکھو۔ یہی زبان کے تیور ہیں کہ میرا بیٹا آدھا ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ تو اب آپ کا بیٹا جانے اور آپ جانے، اور بیٹے کو پورے ہونے کے لوازمات تو سارے مل چکے ہیں۔ اسے کس نے کہا ہے کہ وہ آدھا ہو میرے غم میں؟ بے ادب لڑکی، تم ایک سردار کے متعلق اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ جیسے کر رہی ہوں، اب بہتر ہوگا کہ یہاں سے چلی جائیں، وہ سرد مہری سے کہتی وہاں سے پلٹ چکی تھی۔ رشیدہ بیگم سر پر ہاتھ رکھتی پلٹ گئی تھیں۔ تمہاری لاڈلی بیوی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ملازماؤں کے سامنے رسوا کر دیا، تمہاری اتنی بے عزتی کر دی، تمہیں کیا کچھ نہیں کہا؟ وہ روحاں سی ہو کر بولی تھی۔ آپ وہاں کیوں گئی تھی امی؟ کیا مطلب کیوں گئی تھی؟ کیا جا بھی نہیں سکتی؟ اور اس کی باتیں سن لو، کہہ رہی تھی بس بیٹیوں کے حق کے لیے ہم موجود ہیں، حق ملتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ یہ بات سنتے ہی جازم کا خون خشک ہو کر رہ گیا۔ اب مزید کوئی بات کیے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کا رخ اپنے پورشن کی طرف تھا، وہ پورشن جس نے بہت چاؤ سے بنایا تھا۔ دل میں بہت سے خواب تھے جن میں سے ایک بھی پورا نہ ہوا تھا، سب کے سب ادھورے رہ گئے تھے۔ پورشن میں داخل ہوا تو سامنے ہی بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی تھی اور بچیاں اس کے آس پاس پھرتی اسے ہاتھ لگا رہی تھیں اور وہ بھاگ کر انہیں پکڑنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس کا دل بے حد تڑپا تھا۔ مسکرا رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی، اس کے سنہرے بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ وہ ان 5 بچیوں کی ماں کم اور بڑی بہن زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اس منظر میں کھو سا گیا۔ وہ یوں ہی گھوم گھوم کر آگے آتی گئی اور وہ بے اختیار ہی آگے آیا تھا۔ وہ اس سے ٹکراتی پیچھے ہوتی، اس سے قبل ہی وہ اس کا بازو پکڑے اسے روک چکا تھا۔ اسی پل اس نے پٹی کھینچ کر اپنی آنکھوں سے اتاری۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور چہرہ سرخ انار ہوا تھا۔ واٹس رانگ ود یو؟ وہ خود کو چھڑا کر تنک کر بولی۔ ڈیڈیز ہیئر۔ 3 سالہ رامین اور روحین اس کے پیچھے لپکی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ماں سے کیا کہا ہے تم نے؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ تم بتاؤ، تمہاری ماں نے تم سے کیا کہا ہے؟ وہ پرسکون سے پوچھ رہی تھی۔ تم بیٹیوں کے حق کی بات کر رہی تھی؟ ہاں، اس میں غلط کیا ہے؟ کچھ غلط نہیں ہے، ساری کائنات تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، مگر تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں جاؤں گی۔ کائنات نہیں چاہیے، صرف اپنی بیٹیوں کا حق چاہیے، اور پھر میں تم لوگوں کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنی جان دے دوں؟ وہ تلخی سے بولا۔ تمہاری جان کا میں کیا کروں گی؟ شاید تب تمہیں مجھ پر ترس آ جائے۔ یار، میں یہ ساری باتیں نہیں کر سکتی بار بار۔ سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ میں تمہارا ہوں زمرد، وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا، جسے اس نے چھڑا لیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم میرے نہیں ہو، کبھی بھی نہیں تھے۔ تم صرف سردار تھے جسے اپنی سرداری عزیز تھی۔ خدا تمہیں بیٹا دے اور تم ساری عمر میرے سائے سے بھی دور رہو۔ وہ بیزار سی ہوئی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ اور کچھ نہیں، میرا آخری فیصلہ یہی ہے۔ میری بیٹیاں یہاں قید ہیں، میں انہیں حویلی میں نہیں چھوڑتی، کیونکہ آپ خود بھی اپنے خاندان کی زہریلی سوچ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے یہاں نہیں رکھ سکتی، وہ یہاں رہیں تو ان کی ذہنی صحت بگڑ جائے گی، ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گی۔ بچوں سے کسی کو کیا دشمنی ہوگی زمر؟ تم انہیں کسی سے گھلنے ملنے خود نہیں دیتی۔ انہیں کچھ وقت کے لیے یہاں چھوڑو، وہ اس ماحول کو سمجھیں گی اور وہاں کوئی انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ جازم سردار کی بیٹیاں ہیں۔ واقعی؟ چلو میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں، تمہارے کہنے پر۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ انہیں کوئی ایک لفظ تک نہیں کہے گا۔ کاش کہ ایسا ہی ہو، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ بچیاں باپ سے دور رہیں۔ اس دن کے بعد سے زمر نے بچوں کو حویلی میں باہر جانے کی اجازت دے دی۔
ملازموں کی نگرانی میں انہیں باہر بھیج دیا کرتی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر فروا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ایک ہفتے تک جشن منایا گیا۔ روز ڈھول کی تھاپ پر باہر ناچ گانے کا سماں ہوتا تھا۔ جازم ڈیرے پر اپنے وارث کو لیے بیٹھا رہتا۔ وہ بیٹے کی پیدائش پر دل سے خوش تھا، مگر ایک خلش تھی جو مٹ کر بھی مٹی نہیں تھی، جو آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ تھی، جس میں ہر وقت ایک جلن سی رہتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو زمرد کے طلسم سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ فروا خوش تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا اور اس حویلی کی اصل مالکن بن گئی تھی، لیکن وہ ہار، وہ تاثرات اور وہ منظر اسے اب بھی دیکھنے کو نہ ملے تھے، جن کو دیکھنے کی چاہ میں وہ زمرد کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ زمرد تو اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے، جازم کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ پیدائش کے ایک ہفتے بعد جازم اپنے بیٹے فرزان کو لے کر زمرد کے پاس آیا تھا۔ میں اس ننھے مہمان کو تم سے ملانے لے کر آیا ہوں، وہ خوش دلی سے بولا۔ زمرد نے اپنی بیٹیوں کو بلا کر انہیں چھوٹے بھائی سے ملوانے کی کوشش کی اور جازم کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک لفافہ بچے کے گدے میں ڈال دیا۔ اس نے کھلے دل سے جازم کی خوشی کو خوش آمدید کہا تھا، اور تبھی وہاں پر وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی اور جھپٹ کر جازم کے ہاتھ سے فرزان کو لے لیا تھا۔ آپ میرے بیٹے کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ اس عورت کا سایہ بھی میرے بیٹے پر پڑے، اور پلیز انہیں اس سے دور رکھیں۔ اس نے رامین کا ہاتھ فرزان کے سینے سے ہٹایا تھا۔ وہ ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو وہاں سے بھیجا، جبکہ جازم خون آلود نگاہوں سے فروا کو دیکھ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا سردار، مگر میں نہیں چاہتی کہ حسد میں وہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ کر دے۔ مجھے جادو ٹونے سے بہت ڈر لگتا ہے، کہہ کر اس نے اپنا لہجہ کچھ دھیما رکھا، اور اسی پل جازم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ وہ تمہاری جیسی سوچ کی عورت نہیں ہے، نہ وہ جادو ٹونے پر یقین رکھتی ہے، نہ وہ ایسی غلیظ حرکتیں کر سکتی ہے۔ یہ باتیں تمہارے دماغ میں آئی ہیں تو تم یہ سب کچھ ضرور کر سکتی ہو۔ تمہاری گارنٹی میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اگر تم میرے بچے کی ماں نہ ہوتی تو میں اسی پل تمہیں اس حویلی سے نکال باہر کرتا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم زمرد کے بارے میں اور میری بیٹیوں کے بارے میں اس طرح بات کر سکو؟ وہ اس پر گرج رہا تھا، اور وہ چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے جازم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رشیدہ بیگم نے تو کہا تھا کہ بیٹا پیدا کر لو اور پھر جو چاہے کرنا، کسی کے ساتھ کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا، لیکن یہاں تو بیٹے کا باپ بھی اس کی جان کو آ گیا تھا۔ پلیز جازم، اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جاؤ، میری بچیاں ڈسٹرب ہوں گی، وہ سنجیدگی سے کہتی اسے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگا، تبھی زمرد نے پیچھے سے ایک اور جملہ کہا، اور آئندہ بچے کو یہاں مت لانا۔ جازم وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ فروا پلٹ کر اس کی طرف مڑی۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ہر چیز کے ذمہ دار تم ہو۔ تمہاری ہی وجہ سے جازم نے آج تک مجھے میرا مقام نہیں دیا، یہاں تک کہ میں اس حویلی کے وارث کی ماں تک بن گئی ہوں۔ میں نے اس سے بیٹا دیا ہے، لیکن تمہاری اہمیت آج بھی اس کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ تمہیں تو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، وہ اس پر چلائی تھی۔ زمرد ہنس دی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے یہاں سے چلے جانے سے تمہیں تمہارا مقام ملے گا تو میں چلی جاؤں گی، لیکن اپنی مرضی سے۔ مگر فکر مت کرو، بہت جلد چلی جاؤں گی۔ اور ہاں، یہ مت سمجھو کہ میں کمزور ہوں، یہ کمزوری نہیں۔ یہاں سے جاؤں گی، میں یہاں سے اس لیے جاؤں گی کیونکہ میں بہت مضبوط ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ طاقت کے لیے مجھے حویلی اور سردار کی بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اپنی طاقت ہی میری اصل پہچان ہے۔ مجھے پہچان پانے کے لیے کسی کی بیوی ہونا ضروری نہیں، اور میں چاہوں تو ایک پل میں تمہیں اس حویلی سے نکلوا کر باہر کر سکتی ہوں، لیکن میں ایسا کروں گی نہیں، کیونکہ یہ میری فطرت میں نہیں ہے۔ باقی ساری باتیں ایک طرف ہیں، لیکن جازم کی محبت میرے لیے ایک طرف ہے، اس لیے آئندہ کبھی کسی بھی حوالے سے میری بیٹیوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ یہ پہلی دفعہ تھا، میں جانے دے رہی ہوں، اگلی دفعہ نہیں جانے دوں گی۔
اب یہاں سے جاؤ، وہ باہر کی طرف اشارہ کر کے بول رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی ٹھیک 1 گھنٹے بعد رشیدہ بیگم وہاں چلی آئیں اور اس پر خوب چیخیں چلائیں، یہاں تک کہ بہت ہی گندی زبان استعمال کی، اس کی بیٹیوں کو جانے کیا کیا کہا، چیزیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیں۔ زمرد کہتی رہی کہ میری بچیاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، آپ پلیز یہاں سے جائیں، تماشا نہ کریں، لیکن وہ کچھ بھی نہ سن رہی تھیں۔ یہ دن زندان میں آخری کیل جیسا ثابت ہوا تھا۔ ان کے نکلتے ہی زمرد نے کیمرے کی ٹیپ نکالی اور اپنا اور بچیوں کا سامان لیا اور ملازمہ کی مدد سے ڈرائیور کو پچھلے گیٹ پر بلوایا۔ آپ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہیں؟ سلمیٰ نے اداسی سے کہا۔ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ نہیں سلمیٰ، ابھی بچوں کا خرچ بھی ہوگا، مجھے گھر ارینج کرنا ہے، میں ڈیڈ کے گھر نہیں جا رہی، میرے پاس اتنی سیونگز نہیں ہے کہ تمہیں دے سکوں۔ بس 2 وقت کا کھانا ہی دے دیں گی تو بھی میں رہ لوں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ بچوں سے اٹیچ تھی، ان کے بغیر رہنے کا تصور ہی جان پر بن رہا تھا۔ زمرد کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ جازم سردار آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ انہیں معاف کیوں نہیں کر پائیں؟ محبت تو کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ وفا بھی ضروری ہوتی ہے۔ بٹا ہوا انسان ذہنی اذیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور میں نے کوشش کی تھی اپنا دل نرم کرنے کی، مگر میں چاہ کر بھی اپنا دل اس کے حق میں بدل نہ سکی۔ وہ عزت اور مقام میں اسے نہیں دے پاؤں گی، اور جو بچی کچی محبت اس کے لیے میرے دل میں ہے، میں اس کو چھپانا سیکھ گئی ہوں۔ اب میں اپنے پیروں پر چل کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ ابھی 30 کی بھی نہیں ہوئی، اتنی لمبی زندگی کیسے گزاریں گی اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ؟ وہ ہنس دی تھی۔ حویلی بہت پیچھے رہ گئی تھی، بہت زیادہ پیچھے، اور وہ آگے نکل گئی تھی اپنے نئے خوابوں کے سہارے۔ اس نے جازم کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ زمرد اور بچیاں کہاں ہیں؟ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ زمرد کا فون بند تھا اور پورشن خالی تھا۔ وہ تو چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ اور میرے گھر کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ توڑ پھوڑ کس نے کی؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ تمہاری لاڈلی بیوی کے علاوہ اور کون ہی کرے گا؟ وہ تو 1 ہفتہ پہلے ہی یہاں سے جا چکی ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی اس کی اور فروا کے درمیان۔ فروا تو بری طرح روتے ہوئے وہاں سے آئی تھی۔ وہ تو شکر ہے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا دیا اس نے۔ امی، وہ ایسے نہیں کر سکتی، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بتائیں وہ گئی کہاں؟ مجھے کیا پتا، وہ تو 1 ہفتے سے ہی یہاں نہیں ہے۔ کیا؟ وہ 1 ہفتے سے یہاں نہیں ہے؟ اور آپ نے بتایا تک نہیں؟ وہ ایک دم بگڑا تھا۔ ہمیں تو لگا تمہیں خود ہی بتا کر گئی ہوگی، ہمارا عمل دخل اسے پسند ہی کہاں رہا ہے جو ہم کچھ کہتے۔ وہ بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا اس کا فون بجنے لگا۔ جازم بیٹا، کیسے ہو تم؟ دوسری طرف زینب تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور زمرد کیسی ہے؟ زمرد؟ اسی کا تو پوچھنے کے لیے فون کیا ہے، اس کا فون 1 ہفتے سے بند ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جازم کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے پائے گا۔ کیا وہ اپنے ماں کے گھر بھی نہیں گئی تھی؟ تو وہ کہاں تھی؟ وہ بھی 1 ہفتے سے۔ وہ یہاں نہیں ہے، مجھے لگا آپ کے پاس آئی ہے۔ کیا؟ تمہیں بتا کر نہیں گئی؟ اور یہاں تو نہیں ہے؟ زینب کا لہجہ یکدم گھبرا گیا۔ بچیوں کے ساتھ وہ اکیلی کہاں چلی گئی ہوگی؟ آپ فکر مت کریں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ یہ جملہ کہتے اس کی اپنی آواز کسی گہری کھائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور پھر جازم نے سارا شہر چھان مارا، ہر ایک ہوٹل، ہر ایک علاقہ، ہر ایک علاقے کا پولیس اسٹیشن، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ آخر کار تھک ہار کر اس نے کسٹم کے ذریعے سے فلائٹس کا پتہ کروایا، اور 1.5 مہینے بعد جا کر اسے معلوم ہوا کہ وہ بچیوں کو لے کر امریکہ چلی گئی ہے۔ آہ زمرد، آہ، تم نے مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ اس کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے۔ وہ تو اپنے موقف کو لے کر روز اول سے وہیں ہے۔ اس نے تمہیں معاف ہی نہیں کیا تھا، تم اسے خود سے زبردستی باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے دل سے آواز آئی تھی۔ جازم نے شیشے میں نظر آتے اپنے چہرے کو دیکھا۔ اس گزرے چند سالوں میں کی اس کے بالوں میں سفیدی کے تار اگ آئے تھے، داڑھی کے بھی کچھ بال سفید تھے مگر اس پر جچتے تھے۔ آنکھوں کے گرد 2 لکیروں کا اضافہ ہوا تھا۔ ماتھے پر تیوریاں بغیر چڑھے بھی ظاہر تھیں، وہ جیسے مسلسل ہجر کاٹ رہا تھا۔ وہ حویلی کے سارے معاملات چھوڑ کر امریکہ روانہ ہو گیا۔
واشنگٹن کے قدرے مصروف علاقے کے ایک اپارٹمنٹ میں وہ رہ رہی تھی۔ وہ حیران بھی تھا، پریشان بھی تھا، اور ایک عجیب سا غصہ جو اس کے اندر ابل رہا تھا۔ وہ جیسے اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکا ہو۔ اپارٹمنٹ کے گیٹ پر کھڑے گیٹ بجاتے اس کی دستک بہت تیز اور جارحانہ تھی۔ کئی پل تک گیٹ نہ کھلا اور پھر اندر سے آواز آئی، "Who's there?" "میں ہوں، سردار جازم، تمہارا شوہر نامدار۔" اندر کھڑی زمرد ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ دل کی حالت عجیب سے عجیب تر ہوئی تھی۔ آخر بے اختیار نہ ہوئی تھی، وہ آخر کار اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ اس کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ویسے ہی دیار غیر میں اپنوں سے دوری اور اجنبیت کے احساس نے اسے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ ایسے میں جازم کی آواز سن کر پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس نے گیٹ کھول دیا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، لمبی قمیض پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، سادہ سی حالت میں وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جازم اندر داخل ہوا۔ "تو تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ اگر چھپی ہوتی تو آپ کو نہ ملتی۔ تم مجھ سے نہیں چھپ سکتی زمرد، میں تمہیں دنیا کے 7ویں کونے میں بھی ڈھونڈ لوں گا۔ اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی دور اس لیے آئی کہ جلدی نہ ڈھونڈ سکیں." وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، "تم ویسی کی ویسی ہی ہو زمرد، اور میں سر سے پاؤں تک بدل گیا۔ میرا چہرہ دیکھو، میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ جو مرد، میرا دل بوڑھا ہو رہا ہے۔ میں اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوں۔ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا، کوئی خوشی، کوئی کامیابی، کچھ بھی مجھے خوشی کا احساس نہیں دیتا۔ اتنی بڑی سزا کیوں دے رہی ہو مجھے؟ مجھے معاف کر دو پلیز۔ تم سے لڑنے آیا تھا، دیکھو نا، تمہارا چہرہ دیکھ کر سب کچھ بھول گیا ہوں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بے اختیار رو دیا۔ "میں تمہارے ہجر میں مر جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا مسلسل ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا۔ "کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا زمرد؟ کیا تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں رہی؟ جو ذرا سی محبت رہ گئی ہے وہ قائم رہے، اسی لیے میں تم سے بھاگ رہی ہوں جازم۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ "تمہارے لیے میں نے اپنے خواب قربان کیے تھے، اور تمہیں یاد ہے جب تم نکاح کر رہے تھے میں نے تمہیں روکا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے کھو دو گے، اور تم نے مجھے کھو دیا ہے۔ وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ تم سے تو کہہ رہا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، بلند آواز میں بے چارگی سے بولا۔ طلاق دینے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک دوسری زندگی برباد کرو گے تم۔ وہ اس پر چلاتے قریب آئی اور اس کا گریبان جھنجھوڑ کر لگاتار کئی تھپڑ اسے رسید کیے۔ تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پر؟ تم بار بار میرے زخم تازہ کرنے کیوں آ جاتے ہو؟ تمہیں ذرا خیال نہیں ہے اس لڑکی کا جو تمہارے بیٹے کو جنم دے کر تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے؟ تم جاؤ اس کے پاس، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ اس پر چلائی تھی۔ میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی تھی، تم نے قدر ہی نہیں کی۔ تم نے مجھے بے قدرہ کر دیا ہے، تم نے مجھے کھو دیا ہے۔ میں چاہ کر بھی تم سے محبت نہیں کر سکتی، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ میں معاف کر بھی دوں تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تمہارے گھر والے میرا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ دیکھو۔ وہ روتے ہوئے موبائل نکال کر ایک ویڈیو چلانے لگی۔ یہ وہی منظر تھا جو رشیدہ بیگم اس پر چلا کر گالیاں دیتے ہوئے سامان توڑ پھوڑ رہی تھی۔ جازم ویڈیو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ غصے اور بے یقینی سے اس کی نگاہیں اسکرین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ "تمہیں لگتا ہے میری بچیاں وہاں محفوظ رہیں گی، سکون سے رہیں گی وہاں؟ میں نے یہاں ایک کمپنی میں فری لانسنگ شروع کر دی ہے۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کامیابی جو مجھے نہیں ملی وہ میں اپنی بچیوں کو دینا چاہتی ہوں۔ وہ طاقت جو میں نے تمہاری محبت پر اعتماد کر کے کھو دی تھی وہ اپنی بچیوں کو دینا چاہتی ہوں۔ وہاں ان کا مستقبل ہر دوسرے شخص سے طعنے تشنے سننے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھ سے کبھی ذرا بھی محبت کی ہے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا بولا۔ وہ نظریں چرا گئی۔
نہیں مانگی طلاق، نہیں چاہیے مجھے طلاق، بس میں وہاں حویلی میں نہیں رہنا چاہتی، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ جب چاہو اپنی بیٹیوں سے آ کر مل سکتے ہو۔ اور تم سے؟ وہ بے چارگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، صرف اپنی بیٹیوں سے۔ وہ سرد مہری سے کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ اپنی بیٹیوں کا حق لیے بغیر نہیں جاؤ گی۔ نہیں چاہیے اب۔ میرا سب کچھ تمہارا اور ہماری بیٹیوں کا ہے زمرد۔ مجھے تمہارے کھو دینے کا ڈر تھا، اس لیے میں نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اب شاید میرے پاس کوئی وجہ نہیں رہی، شاید زندگی بھر کے لیے ہجر میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ میری غلطیاں، میری کمزوریاں واقعی مجھ سے سب کچھ چھین کر لے گئی ہیں، لیکن دل صرف تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ چاہ کر بھی تمہارا مقام میں کسی کو نہیں دے پایا، نہ دے پاؤں گا۔ وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ جائیداد کے کاغذات اور ہماری بیٹیوں کا حق تمہیں مل جائے گا۔ کیا ایک کپ کافی بھی نہیں پلاؤ گی؟ کیا میں کچھ دن یہاں ٹھہر سکتا ہوں؟ کیا کچھ دیر تمہارا ہاتھ تھام سکتا ہوں؟ کیا آخری بار تمہیں گلے لگا سکتا ہوں؟ وہ سر جھکائے بھیگے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ اٹھ کر بے اختیار اسے خود میں بھیج کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ I ruined everything۔ وہ مسلسل ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا۔ زمرد کی روح سے ایک بوجھ ہٹتا محسوس ہوا۔ کافی دیر تک وہ ساکت کھڑی اس کے ہچکیاں لیتے وجود کی حدت محسوس کرتی رہی، اور پھر نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹاتی پیچھے ہوئی۔ میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ آج